آج کے اس لیکچر میں آپ کو اسم ذات کی تعریف بتاؤں گی اور اس کے بعد اسم ذات کی قسموں کے بارے میں بتاؤں گی۔ اسم ذات وہ اسم ہے جس سے کسی چیز کی تمیز یا فرق ظاہر ہو، مثلاً قلم، کتاب، مسجد۔ اب یہ تمام جو اسم میں نے بتائے ہیں یہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، تو ہم ان کو کہیں گے اسم ذات۔ اسم ذات کی قسمیں 5 ہیں۔ اسم تصغیر، نمبر 2 اسم مکبر، نمبر 3 اسم ظرف، نمبر 4 اسم آلہ، نمبر 5 اسم صوت۔ اسم تصغیر وہ اسم ہے جس سے کسی چیز یا شخص کا چھوٹا ہونا ظاہر ہو۔ تصغیر کا مطلب بھی چھوٹا ہونا، تو اس اسم تصغیر میں وہ اسم آئیں گے جن میں کسی چیز کا چھوٹا پن ظاہر ہو، مثلاً چھری، باغیچہ، صندوقچہ۔ ویسے تو ہم کہتے ہیں نا صندوق، تو صندوق جو ہے وہ بڑائی کے معنی دیتا ہے۔ باغ اگر کہیں تو باغ بھی بڑائی کے معنی دیتا ہے۔ تو باغیچہ جب ہم کہتے ہیں تو وہ یعنی چھوٹا، اس میں چھوٹے پن کا اظہار ہوتا ہے۔ صندوقچہ چھوٹے صندوق کو جو کہ سائز میں چھوٹا ہوتا ہے اس کو ہم صندوقچہ کہتے ہیں۔ اسی طرح چھری جو ہے وہ بھی ایک چھوٹی چیز ہے، یعنی مطلب یہ کہ یہ چھوٹی چیزوں کے لیے ہم جو اسم استعمال کرتے ہیں اس کو اسم تصغیر کہتے ہیں۔ اسم مکبر وہ اسم جس سے کسی چیز کی بڑائی ظاہر کرنا ہو، یعنی روزمرہ زندگی میں ہمیں اس طرح کے اسم استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے کہ جب ہم کسی چھوٹی چیز کا مانگتے ہیں یا ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں چیز وہ باغیچہ ہے، یا وہ صندوقچہ ہے، یا گٹھڑی ہے، یا چھری ہے، یعنی اس میں چھوٹی چیزوں کا اظہار ہوتا ہے۔ اور جب کہ اسم مکبر میں جب ہم نے کسی بڑی چیز کا ذکر کرنا ہو تو ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں ان کو اسم مکبر کہتے ہیں، جیسے پگڑی سے پگڑ، پہاڑی سے پہاڑ۔ پہاڑی جو ہے وہ چھوٹے معنی دے رہی ہے، سائز پہاڑی کا چھوٹا ہوتا ہے تو وہ ہم اس کو اسم تصغیر کہیں گے، لیکن جب ہم پہاڑ کی بات کریں گے تو وہ اسم مکبر کہلائے گا۔ اسی طرح پگڑی سے پگڑ، چھری سے چھرا، تیر سے شہتیر۔ تو اس میں ان تمام اسم جو میں نے آپ کو بتائے ہیں اس میں بڑے پن کا ظاہر ہو رہا ہے، بڑی چیز اور بڑی جسامت ظاہر ہو رہی ہے، تو یہ لفظ جو میں نے یا اسم استعمال کیے ہیں ان کو اسم مکبر کہتے ہیں۔ اس کے بعد اسم ظرف زمان، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ جب ہمیں کسی وقت کا یا کسی زمانے کا اظہار کرنا ہو تو جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ اسم ظرف زمان کہلاتے ہیں، جیسے شام، صبح، رات، زمانہ حال، زمانہ ماضی، مستقبل، یعنی کہ اس میں زمانے کا اظہار ہوتا ہے کہ کس وقت یا کس زمانے میں۔ اسم ظرف مکان وہ اسم ہے جس سے کسی جگہ یا مقام ظاہر ہو۔ مکان کا مطلب ہوتا ہے جگہ۔ اسم ظرف مکان وہ اسم ہے جس سے کسی جگہ یا مقام ظاہر ہو، مثلاً مشرق، مغرب، مکان، روشن دان، اسکول، ہسپتال، یعنی جس میں ہمیں مکانیت کا اظہار کرنا ہو یا ہمیں بتانا ہو کہ مقام ظاہر کرنا ہو یا جگہ کا اظہار کرنا ہو، تو جو اسم ہم استعمال کرتے ہیں وہ اسم ظرف مکان کہلاتے ہیں۔
اس کے بعد اسم آلہ، وہ اسم جو کسی آلہ یا ہتھیار یا اوزار کو ظاہر کرے۔ چاقو، چھری، تلوار، بندوق، یہ سب اسم آلہ ہیں۔ اسم صوت، صوت کا مطلب ہوتا ہے آواز، وہ اسم جو کسی انسان، حیوان، پرندے یا درندے کی آواز کو ظاہر کرے۔ مثلاً بلی کی آواز کو میاؤں میاؤں سے ظاہر کیا جاتا ہے، طوطے کی آواز کو ٹیں ٹیں، بارش کی آواز کو چھم چھم، شیر کی آواز کو دھاڑ یعنی شیر کی دھاڑ۔ تو یہ ایسے اسم جس میں ہم کسی انسان، حیوان، پرندے یا درندے کی آواز کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو ہم جو الفاظ بولتے ہیں ان کو اسم صوت کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر بات ہوگی۔